الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کہا جا رہا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر وہ بڑھ گئے انکار میں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بخشش نہیں ہے اور نہ ہی اللہ انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا ہے. الفاظ سب پرانے ہیں، معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بیسک چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے کہ یہ کن کے بارے میں کہا گیا ہے. اس سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے نبیوں پہ ایمان لائے، پھر بگڑ گئے، پھر دوسرا نبی آیا پھر ایمان لائے، پھر بگڑ گئے. تو یہ سلسلہ ان کے یہاں پوری تاریخ میں چلتا رہا. اب اس کے بعد جب حضور تشریف لائے تو یہاں ان کا بگاڑ یا ان کا کفر بڑھ گیا، اس لیے کہ وہاں تو نیا نبی آتا تھا تو مانتے بھی تھے، رد بھی کرتے تھے، لیکن یہاں کوئی بھی ان میں سے ماننے کو تیار نہیں تھا، صرف خاندانی عصبیت کی وجہ سے کہ اب تک تو نبی بنی اسرائیل میں ہوتے تھے، کتابیں بنی اسرائیل میں نازل ہوتی تھی، اب یہ ہم سے چھین کر کے دوسرے کے ہاں چلا گیا. جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بنو اسماعیل میں سے ہے، کتاب بھی اس پہ نازل ہوئی ہے، تو گویا اب ساری بڑائی ان کے پاس چلی گئی تو ہم کیسے مان لیں؟ بڑائی تو ہمارا حق تھا. اس لیے وہ کسی قیمت پر بھی جانتے بوجھتے ماننے کو تیار نہیں تھے. جانتے بوجھتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے نبیوں نے خبر دی تھی کہ ایک ایسا نبی آئے گا، انہوں نے ہدایت کی تھی کہ وہ آئیں تو اس پہ ایمان لانا، اور وہ ساری نشانیاں وہ حضور کے اندر دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود نہیں مان رہے تھے. اس لیے کہا گیا کہ وہ کفر میں بہت آگے بڑھ گئے. اب گویا ضد کے آگے، ہٹ کے آگے ہے نا، کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا، نہیں سمجھتا تو اس کو بتایا جائے، اس کو سمجھایا جائے تو مان سکتا ہے، لیکن جگہ کو جگایا نہیں جا سکتا. وہ جان رہے ہیں سب چیز لیکن ماننا نہیں چاہتے، ایسے کو منوایا نہیں جا سکتا. اسی لیے کہا گیا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، یعنی انہیں اب صحیح راستے کی توفیق نہیں ملے گی، اور اللہ ان کی ضد کی بنا پر جانتے بوجھتے چونکہ وہ جرم کرنے، اس لیے اللہ معاف بھی نہیں کرے گا، لا محالہ انہیں سزا دے گا. ایک مطلب اور ایک مفہوم تو یہ ہے اہل کتاب کے سیاق میں. دوسرا کچھ اسی طرح کا طرز عمل منافقین کا تھا. جب اہل ایمان کے یہاں کچھ فائدہ نظر آتا تھا تو ایمان کا مظاہرہ کرتے تھے، اور جب کفار، مشرکین یا اہل کتاب کے ہاں کوئی فائدہ نظر آتا تھا تو ان کے ساتھ ہونے کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کی تائید کرتے تھے. تو یہ گویا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا اپنے اپنے مفاد کے تحت. کبھی مفاد ادھر نظر آتا تھا تو ادھر، کبھی ادھر نظر آتا تھا ادھر. اسی کو کہا گیا ان الذین آمنوا، انہوں نے اعلان تو کیا کہ میں ایمان لائے ہیں،
لیکن پھر عملی طور پر اس سے پھر گئے، ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ پھر کوئی موقع آیا کہ بڑی امید وابستہ ہو گئی ہے تو پھر ایمان کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی مشکلات آئیں تو پھر گئے۔ تو یہ جو بار بار ان کی مفاد پرستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے، للہ وہ کوئی چیز نہیں چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز کبھی ایک آدھ بار دو بار تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ جھول رہ گیا ہو، کچھ سمجھنے میں کمی رہ گئی ہو تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ریگولر یہ عادت، یہ طرز عمل جو ہے یہ ایسا ہے کہ گویا یہ ان کا سوچا سمجھایا جانا بوجھا طرز عمل ہے۔ اس لیے یہ بھی گویا کفر میں اب پختہ ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے بھی اب چانس کم ہے کہ یہ سدھر سکیں، اور اگر نہیں سدھرتے تو اللہ معاف تھوڑا نہ کرے گا۔ توبہ کر لے تو کفر بھی معاف کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے۔ لیکن اب یہ اس سے توبہ کرنے والے نہیں ہیں، پلٹنے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ امکان تقریباً مسدود ہے کہ ان کے لیے بخشش ہو۔ جو سیاق و سباق ہے، اس سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ دوسری رائے زیادہ ترجیح کے لائق ہے۔ لیکن ہاں دیکھیے، ایک بہت ہی بڑا فرق ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ جو منافق تھے وہ رسول کی رسالت کو تسلیم کر رہے تھے، جو ایمان کی تکمیل کے لیے بنیادی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ اہل کتاب کے یہاں تھا، محمد الرسول اللہ نہیں تھا۔ منافقین کے یہاں لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد الرسول اللہ بھی تھا، اس لیے وہ قانونی طور پر مسلمان تسلیم کیے جاتے تھے۔ اب جو عملی خرابی تھی اس کی وجہ سے وہ نفاق زدہ تھے، ہے نا۔ اہل کتاب محمد الرسول اللہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ اہل ایمان میں نہیں گنے جاتے، اور ان کی بیماری یا ان کا جرم محمد الرسول اللہ کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ جو کلمہ ہے بنیادی، اس کلمے کو ہی وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ فرق یہ، اس لیے ان کا الگ الگ بیان عموماً ہوتا ہے قرآن مجید میں۔ عملی طور پہ طرز عمل اور اعمال ملتے جلتے ضرور ہیں، لیکن قانونی حکم قانون کی بنیاد پہ لگتا ہے، اور سزا جو ہے عمل کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے۔ تو قانونی حکم تو قانون کی بنیاد پہ لگے گا، اور عمل جس کا جیسا ہوگا اس کے لحاظ سے ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات کی ان دونوں میں سے کون بہتر بات ہے، جو پچھلا سیاق ہے اور جو اگلا سیاق ہے، کیونکہ وہ منافقین سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے وہ رائے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ جی، اس لیے کہ اگلا جملہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بشر المنافقین، منافقین کو بشارت دے دو، یعنی جو ایسا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں، اور ان کو بشارت دے دو۔ یہ بشارت تو تنزیہ کہا جا رہا ہے، اصلاً تو یہ ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان کے اس طرز عمل کا کیا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے اس منافقانہ طرز عمل کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب طے ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اسے بھگتیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایسے لوگوں پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو اہل ایمان شو کرتے ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے، اور جس سے وہ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہوتے ہیں کفار و مشرکین، وہ بھی جانتے کہ یہ مفاد پرست ہے، آج ہمارے ساتھ کل کہیں چلا جائے گا، وہ بھی بہت اعتماد نہیں کرتے، بس اپنا کام جتنا نکال سکتے ہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جو حال دلالوں کا ہوتا ہے نا، کچھ بھی ہو جائے دلال پہ وہ اعتماد نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اگر پکا بزنس مین ہے تو اس پہ کچھ اعتماد بھی لوگ کر لیتے، لیکن دلال پہ جلدی نہیں کرتے، مجبوری ہوتی ہے اس لیے اس کے ذریعے کام نکال لیتے۔ وہی حال ان منافقین کا ہے۔ اور آخرت میں تو قرآن مجید کے اندر کہا گیا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ نچلے درجے کا مطلب ہے کہ سب سے سخت سزا ان کی ہوگی۔ اب آگے ان کو منافق کہہ دیا گیا واضح لفظوں میں۔ کسی کافر کو بھی کافر کہا جائے نا تو برا لگتا ہے، کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی کتنا ہی بڑا جھوٹا ہو لیکن اس کو آپ کہہ دیں کہ تم جھوٹے ہو تو بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ تو کوئی چاہے نفاق میں مبتلا ہے لیکن اس کو کہہ دیا جائے کہ تم منافق ہو تو وہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا، قبول کرے گا؟ جب تک کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ واضح کر دیا جائے کہ ان کو جھوٹا کہا جا رہا ہے تو کس بنیاد پر، ان کو کافر کہا جا رہا ہے تو کس بنیاد پر، ان کو کیا کہتے ہیں جہنمی کہا جا رہا ہے تو کس بنیاد پر، جب تک یہ ڈکلیئر نہ کیا جائے اس وقت تک دوسروں کو بھی مطمئن کرنا اور اس کو بھی چپ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ آگے وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل تو کمی بیشی کی شکل میں دوسرے لوگوں سے کچھ کم بیش کنسیڈر کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک طرز عمل ایسا ہے جو کمی بیشی کے دائرے میں نہیں آتا۔ کیا ہے طرز عمل؟ اسی منافقین کی صفت بتا رہی، الذین، جو منافقین کی یتخذون بناتے ہیں الکافرین، کافروں کو اولیاء، دوست۔ مومن مومن کا تو دوست ہو سکتا ہے، مومن کافر کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن کافر کو دوست بنا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ پکا مومن نہیں ہے۔ تو یہ ایسی دلیل ہے یا یہ ایسی پہچان ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ نماز میں کوئی دیر سے آیا تو یہ کہا جا سکتا ہے کوئی عذر معذرت، کوئی عذر رہا ہوگا، کوئی اڑچن آ گئی ہوگی، ہے نا؟ لیکن دشمنوں کو دوست بنایا جائے اس میں کوئی عذر سمجھ میں نہیں آتا، اس میں کوئی معقولیت یا کوئی اڑچن سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ بھروسہ زیادہ ہو گیا، ان کو دوست بنا رہے ہیں، اور اللہ پہ بھروسہ کم ہو گیا۔ تو اسی لیے آگے ان کی یہ صفت بیان کی گئی جس کے ذریعے ان کو چپ کیا جا سکے اور ان کو ثابت کیا جا سکے کہ واقعتاً تمہارے اندر نفاق کی بیماری ہے، جو کافروں کو ولی بناتے ہیں من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ سے۔ اب مومنین کے علاوہ مطلب مومنین کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں گے، کافروں کو دوست بنائیں گے۔ تو ایسا آدمی مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھا جا سکتا ہے؟ اسلام کا خیر خواہ سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا جا سکتا۔ اب آگے مزید ان سے سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے۔ چلیے ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ ایبتغون عندہم العزۃ، سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو کافر کو دوست بنا لیا کیا تم چاہتے ہو، کیا یبتغون چاہتے ہو، عندہم ان کے پاس یعنی کافروں کے پاس، العزت عزت، اعزاز، توقیر، احترام، جو بھی کہیں عزت۔ اب کسی کو کسی بادشاہ کی قربت حاصل ہو جائے تو بڑا سمجھنے لگتا ہے نا۔ کسی کو پی ایم اور سی ایم کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو بڑا سمجھنے لگتا ہے نا۔ ان سے تعلقات ہو جائے تو بھی سمجھتا ہے کہ میں عام لوگوں کے مقابلے میں خاص آدمی ہو گیا ہوں۔ تو ویسے ہی
مومنین کو نظر انداز کر کے، اللہ کو نظر انداز کر کے تم کافروں سے جو دوستی گانٹ رہے ہو، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ اس دوستی سے تم کو کوئی عزت، احترام یا رتبہ، مرتبہ مل جائے گا؟ آخر کیا ملنے والا ہے ان کے پاس جس کے لیے تم ان سے دوستی گانٹ رہے ہو؟ جیسے آج ہم اپنے بہت سارے ملی قائدین کے حوالے سے شکوہ کرتے ہیں، ان سے دوستی، ان سے دوستی، ان سے دوستی، ان سے قربت، ان سے قربت، کچھ بھی ماننے، کچھ بھی کرنے کو تیار۔ تو ان کے بارے میں ہمارے عام لوگوں کا ذہن یہی بن رہا ہے نا، کچھ تو ہے دال میں کالا جس کے لیے ایسا ہے۔ تو ویسے ان کا بھی دال میں کالا تھا، اسی لیے ایسا تھا۔ تو اسی دال میں کالے کی نشاندہی کی جا رہی، اسی دال میں کالے کی نشاندہی کی جا رہی۔ ایک بات، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عزت کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں نا، احترام، توقیر، بڑائی، یہ اردو والا مفہوم ہے۔ عربی میں جو عزت کا مفہوم ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز آتی ہے، اس کا مفہوم اس سے آگے ہے۔ اس کا مفہوم اس سے آگے یہ ہے کہ اللہ کو عزیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل اور اتنے پاور ہیں کہ اس پہ کوئی حاوی نہیں ہو سکتا۔ عزت کا جو اصل مفہوم ہے کہ کسی کے پاس ایسی صلاحیت ہو کہ اس پر کسی دوسرے کا کنٹرول چلنے والا نہ ہو۔ اب عام زندگی میں یا عام دنیا میں تو یہ ہے کہ سب سے پاورفل کون ہے؟ ملک کا صدر یا ملک کا وزیر اعظم، اس کے اوپر کسی اور کی کوئی بات چلتی نہیں۔ تو اب اگر اس سے ہمارا یارانہ ہو جائے گا تو جیسے اس کی حیثیت ویسے میری حیثیت، ہمارے اوپر پھر کسی اور کی نہیں چلے گی۔ یہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ مقام دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ اسی لیے اگلا جملہ ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ عزت اور احترام کہہ لیں یا ایسی بڑائی کہ اس کے اوپر کوئی بڑا نہ ہو، یہ چیز صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کل کی کل۔ اس لیے کہ عزت و احترام کے معاملے میں بھی دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا بن جائے لیکن وہ اپنے باپ کے سامنے چھوٹا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں کے سامنے چھوٹا ہی ہوتا ہے، اپنے دادا کے سامنے چھوٹا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی بڑائی کے سامنے سب چھوٹے ہیں، وہ کسی کی بڑائی کے سامنے چھوٹا کبھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ جو بڑائی ہے، بڑکپن ہے، جو ایسی قوت اور صلاحیت کی ملکیت ہے کہ جس کے اوپر کوئی حاوی نہ ہو سکے، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ ورنہ کوئی بڑے سے بڑا ہے، اس کے اوپر اس کا باپ حاوی سمجھا جاتا ہے، اس کی ماں حاوی سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی جو ملک کا وزیر اعظم اس کے اوپر قانون حاوی سمجھا جاتا ہے، عدلیہ حاوی سمجھی جاتی ہے۔ کبھی اگر کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے، عدلیہ فیصلہ دے دے، اسے ماننا پڑتا ہے۔ اندرا گاندھی کے خلاف دے دیا تھا، ماننا پڑا تھا۔ پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کی تحریک چلا دی، حمایت کم ہو گئی، ماننا پڑتا ہے۔ گویا وزیر اعظم پر بھی ارکان ممبران پارلیمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ حاوی ہوتے کسی موقع سے۔ اس طرح کے دباؤ میں بہرحال دنیا کے حکمراں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا بھی ادنا سا کوئی دباؤ نہیں۔ یہ اصل بات ہے جو عربی کے لحاظ سے اس سے سمجھ میں آتی ہے، اور اگر یہ مفہوم ہم لیتے ہیں تو معنی اور بڑھ جاتا ہے، مفہوم اور وسیع ہو جاتا ہے۔
اب ان کو تو بتا دیا گیا کہ تمہارا جرم کیا ہے اور کیوں تم کو اللہ بخشے گا نہیں، صحیح راہ نہیں دے گا، دکھائے گا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے وقفے وقفے سے تم پر کتاب میں نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ ایک ہدایت نازل کی، ایک حکم نازل کیا۔ کیا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے پاس تم نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کج بحثی کریں اس کے علاوہ کسی اور بات میں، اس کے علاوہ کسی اور بات میں۔ اگر تم بیٹھتے ہو، انکم اذا مثلہم، تو بے شک تم اس وقت انہی کے مانند ہوگے، انہی کی طرح مان لیے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ کیا ہے؟ منافقوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، والکافرین، اور کافروں کو بھی، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، سب کے سب۔ اب یہاں پر ان کا ایک دوسرا جرم بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ کہ پہلے یہ کہا گیا کہ اگر تم ایمان ہو تو تمہارے ایمان والے ہو تو تمہارے اندر ایمانی غیرت ہونی چاہیے، اور ایمانی حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان کی بنیاد ہے، توحید، رسالت، قرآن، مساجد وغیرہ وغیرہ، قبلہ، قربانی، ان چیزوں کے حوالے سے اگر کبھی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو قابل برداشت نہ ہو، قابل برداشت کا مطلب یہ ہے اللہ کا انکار کیا جائے، یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، اللہ کا مذاق اڑایا جائے، یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، یہ بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ قرآن گڑھی ہوئی کتاب ہے، قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ قرآن پہ پابندی لگنی چاہیے، قرآن کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ قرآن کو جلا دینا چاہیے یا جلا دیا جائے، تو یہ سب گویا توہین ہے اس کی۔ ویسے رسول کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ کیریکٹر لیس ہے، رسول کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ وہ افطرا پرداز تھا، گڑھ گڑھ کر کے قرآن تیار کیا اور ہم تک پہنچایا ہے، تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ان کی طرف سے آتی ہیں اصلاً اسلام اور اسلامی تعلیمات کو داغدار بنانے کے لیے آتی ہے۔ اب اگر ایسی چیز کہیں سامنے آتی ہے تو ہماری ایمانی غیرت کو اور حمیت کو آنچ لگنی چاہیے، چوٹ پہنچنی چاہیے۔ اگر آنچ لگتی ہے، بھڑکتا ہے، چوٹ محسوس ہوتی ہے، تب تو گویا ایمان زندہ ہے اور واقعتاً ایمان ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو گویا ایمان زندہ نہیں ہے، اور ایمان ہے بھی یا نہیں اس پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ اسی کو یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ نے پہلے بھی اسی قرآن مجید کے اندر سورہ انعام کے اندر یہ ہدایت دی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں تو ایسے لوگوں کی مجلس میں اور صحبت میں نہ بیٹھو، ٹھیک؟ یہاں پر یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ تم منافقین ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہو،
اور ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہو جب کفار و مشرکین یا اہل کتاب اپنے پلان بناتے تھے اور اپنی سازشیں کرتے تھے تو اس میں یہ منافقین بھی شریک ہوتے تھے اور شریک ہو کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے اپنے مفاد کے چکر میں. جیسے ہمارے بہت سارے بگڑے لیڈران ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں. تو اسی پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شریک ہوتے ہو ہاں میں ہاں ملاتے ہو اس کا مطلب تم بھی وہی اسی کو صحیح سمجھتے ہو, تم بھی اسی طرح سوچنے والے اور اسی طرح کا خیال رکھنے والے ہو, تبھی تو تمہیں وہاں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, گویا تم ویسے ہی ہو. جب ویسے ہی ہو تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ دوسری فرض جرم ہے جو ان کو سنائی گئی. اگر ایمانی غیرت ہوتی تو ایسی مجلس سے اٹھ جاتے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اس سماج اور معاشرے میں ان سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائیں, رہنا تو اسی سماج میں ہے. اللہ کا پیغام اور اللہ کی دعوت توحید کی طرف ان کو لانے کی کوشش انہی لوگوں پہ کرنی ہے. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھو. ہاں ایسی مجلس ختم ہو جائے جب عام معاملات ہوں, نارمل صورتحال ہو, کوئی سننے اور سنانے کو تیار ہو تو پھر ان سے مل سکتے ہو, ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو, ان سے تعلقات رکھ سکتے ہو, ان سے رابطہ ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں کج بحثی کریں, یعنی یہ معاملہ چھوڑیں, اس سے ہٹ جائیں, اس سے کنارہ کش ہوں, اور دوسرے جو زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں اس میں کچھ بات کرتے ہیں, سمجھنا سمجھانا چاہتے ہیں, کچھ معاملات کرنا چاہتے ہیں, اس میں بالکل کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس لیے کہ ہم سماج سے معاشرے سے کٹ کر کے زندگی نہیں گزار سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بالکل صم بکم عمی بن کر کے ان کے درمیان زندگی گزاریں. ہمیں اپنی حیثیت کا انہیں ادراک کرانا چاہیے, انہیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم میں تم میں کیا فرق ہے, ہم کس فکر کے اور کس چیز کے علم بردار ہیں. اس لیے یہ طرز عمل ضروری ہے. منافقین اس کے خلاف تھے, یہ ان کی دوسری فرض جرم تھی جو ان کے سامنے رکھ دی گئی تاکہ یہ کیریکٹر سامنے آ جائے تو کبھی بھی اس کیریکٹر پر دنیا میں ہمیشہ اس صفت کے لوگوں کو پہچانا جا سکے, اس صفت کے لوگوں کو کیا کیا جا سکے, شناخت کر کے ان کے بارے میں اپنا صحیح طرز عمل طے کیا جا سکے. اس کے بعد ان کا تیسرا جرم بتایا جا رہا ہے, الذین یتربصون بکم. کہاں اذم مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اذم مثلهم انہی جیسے ہو جاؤ گے, یہ تو بتایا. اور یہ بات تو صرف ایک اطلاع ہے کہ منافقین اور کافرین کا ایک ساتھ انجام ہوگا, طرز عمل ایک جیسا ہے, تو اس میں کوئی بہت اہم چیز نہیں. اصل چیز جو سیاق میں چلی آ رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ منافقین کے نفاق کے پروف, ان کے دلائل گنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ان کی حیثیت کو سب لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا جائے اور لوگ اسی کی روشنی میں ان کے ساتھ اپنا ویوہار کریں. تیسری چیز کیا کہی جا رہی ہے, الذین یتربصون بکم. یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے ساتھ. کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ اگلا جملہ اس کو کھول رہا ہے, فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ. پس اگر تمہارے لیے فتح ہو اللہ کی جانب سے تو وہ کہیں کہ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے. مطلب ہے کہ فتح ہوئی, کچھ حاصل ہوا,
تو یہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، اس سے میرا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ ہیں تو مفاد پرست، تو مفاد کی بات تو کریں گے، چاہے پریکٹیکل رول نہ ادا کیا ہو۔ جہاد کے لیے کہا گیا مال دو تو مال دینے میں پیچھے، جہاد کے لیے کہا گیا کہ چلو میدان جنگ میں تو بہانے کر کر کے رک گئے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ، لیکن اب مال غنیمت آیا تو ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارا حصہ کہاں گیا؟ یہ ہے ان کی پہچان، ان کی خاصیت۔ دوسری بات کیا کہی جا رہے، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہوتا ہے، یعنی کبھی ایسا ہوا کہ مسلمان شکست کھا گئے اور کافروں کو کچھ برتری حاصل ہو گئی، جیسے ظاہری طور پر غزوہ احد کے موقع سے ہوا تھا، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس وقت یہ کیا کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم کو گھیرے ہوئے نہیں تھے؟ گھیرے ہونے کا مطلب یہ کہ ہم تمہارے درمیان اغل بغل آس پاس تھے، کہ کبھی کوئی آفت آئے گی تو ہم تمہارا تحفظ کریں گے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تمہیں مومنوں سے بچائیں گے۔ بچانے کا مطلب یہ کہ ایک تو گھیرے ہوئے ہیں تو اسی سے بچاؤ ہو رہا ہے، تمہارے درمیان ہے، سامنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ چند لوگ نہیں، ان کے ساتھ مزید یہ لوگ بھی ہیں، تو جلدی ہمت نہیں کرتے۔ اور ایک یہ کہ کبھی پریکٹیکل ہو بھی گیا ہے نا، تو اس وقت بھی دیکھتے تم کہ ہم تم کو مومنوں سے بچا رہے ہیں، تو ہمارا تو یہ سوچنا تھا، اور ہم اس تھنکنگ کے لوگ ہیں۔ ایسی صورت میں اگر کوئی کامیابی حاصل ہوئی ہے تو اس کامیابی میں ہماری حصے داری بھی تو ہونی چاہیے۔ نصیب حصے ہی کو کہتے ہیں، قسمت کو کہتے ہیں، ہے نا، میرے نصیب میں یہ لکھا تھا، میرے حصے میں یہ لکھا تھا، میرے قسمت میں یہ لکھا تھا۔ قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منافقین جو انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوا اس سے اپنا مفاد پورا کریں، حاصل یہ ہوا مسلمان غالب ہوئے تو ان سے مال غنیمت لیں، کفار و مشرکین غالب ہوئے تو ان سے اپنا حصہ لیں، اسی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جو ڈیوٹی ہے کہ مال خرچ کریں، قربانی کریں، میدان جہاد میں اتریں، رسول کا ساتھ دیں، صحابہ کا ساتھ دیں، یہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضور کا ساتھ شو کرنے کے لیے نکلے، لیکن راستے سے لوٹ کے چلے آئے، ہے نا تاریخ، نکلے 1300 کچھ کی تعداد میں، اور راستے سے لوٹ کر کے 300 سے کچھ چلے آئے واپس۔ میدان جنگ میں صرف 1000 رہ گئے تھے نا۔ تو اب یہ جو تاریخ تھی یہ تو پریکٹیکل تاریخ تھی، پریکٹیکل تاریخ تھی، تو اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں، اسی کو پروف اور دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عذر اور معذرت کرتے ہیں، اس کا حال تو دل سے ہے، متعلق ہے، واقعی عذر ہے یا نہیں، واقعی پریشانی ہے یا نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی فیصلہ بڑی آسانی سے ان کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں وہ جلدی فیصلہ نہیں سناتا، جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو فیصلہ آتا ہے، ورنہ اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا
تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ایک بات یہ کہی. اب یہ کس کے بارے میں کہی گئی؟ انہی منافقین کے بارے میں. منافقین کے بارے میں تو فیصلہ آ گیا. سوال اب یہ بچا کہ اہل ایمان ان منافقین کے حوالے سے کیا کریں. اگلا جملہ وہی ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اہل ایمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل ایمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کھیل تماشے ضرور کر رہے ہیں، چاہے وہ کافرین ہو چاہے وہ منافقین ہو، لیکن اللہ نے مومنوں پر انہیں کلی اختیار نہیں دیا ہے. وہ چاہ جائیں کہ مار دیں اور مارنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں. وہ چاہ جائیں کہ وجود مٹا دیں، وجود مٹانے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. پلان تو انہوں نے بنایا کہ حضور کو قتل کر دیں گے. بڑے بڑے جگادریوں نے حضور کا مکان گھیر لیا، لیکن انہی کے درمیان سے حضور بحفاظت ہجرت کر کے چلے آئے. مار پائے؟ نہیں مار پائے. تو ہے یہ کہ دنیا کا سارا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ اگر نہیں چاہتا کہ مومنین پر کسی کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے جو ان کے وجود کو مٹا دے، تو کفار و مشرکین کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے. کبھی کبھی خود اہل ایمان کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ پریشانی میں ڈالتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہے تو صرف کافرین کے چاہنے سے تم کو وہ کوئی نقصان پہنچا لے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تھوڑا بہت نقصان پہنچے گا، وہ اللہ تمہاری آزمائش یا تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن ایسا کہ تمہارا وجود مٹا دیں، تم کو ختم کر دیں، یہ ناممکن ہے. یہ ناممکن. اب اس میں کتنی تسلی بھری ہوئی ہے اہل ایمان کے لیے. اس لیے کہ سامنے کافر اور مشرک ہیں، کھلے دشمن ہیں، ان سے مقابلہ آسان ہوتا ہے. لیکن جو آستین کے سانپ ہوتے ہیں ان سے مقابلہ آسان نہیں ہوتا، اور ہر وقت ذہن پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ کے حوالے سے یہ تصور ہو کہ اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، چاہے سب اکٹھا ہو جائیں، چاہے سب ہزار چال چل لیں، کچھ بگڑنے والا نہیں. چال تو کتنی چلی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کتنی چلی. یہی کوشش کی کہ وہ پیدا ہو ہی نہ ہو تو مار ڈالا جائے. بیچ میں انہوں نے کسی کو کچھ مار دیا تو اس کے قتل کے منصوبے بنے، اللہ نے وہاں سے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. پھر لوٹ کر کے آئے تو اب وہ کیا، ان کے جتنے ساتھ دینے والے تھے ان کو مارنے کا پلان بننے لگا. اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو لے کے نکل جاؤ. اب آپ نکل گئے، پورا لشکر پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ لشکر تو ڈوبا اور یہ سب بچا لیے گئے. تو ہم کو اور آپ کو یہ اگر یقین ہے کہ اللہ اگر نہیں چاہے گا تو کوئی کتنا ہی بڑا ظالم جابر ہو، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر ہم بڑے اطمینان سے جو اپنا فرض ہے، جو اپنی ڈیوٹی ہے، اس میں لگے رہ سکتے ہیں. ورنہ اگر ٹینشن آ گیا کب کیا ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ کمزور پڑ گیا اور انہی کا چال چلن ستانے لگا، ان کا ہاؤ بھاؤ ستانے لگا، تو ہر وقت خوف کی نفسیات میں رہیں گے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف کی نفسیات میں رہیں گے. اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ مومنین بے فکر رہیں، کافرین اور منافقین ان پر کچھ بھی اپنا زور چلا نہیں سکتے. اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اب آگے
منافقین کے حوالے سے ایک اور خاص بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا یہ جو طرز عمل ہے یہ تو سیدھا سیدھا دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ پہ ایمان کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے سے کیا اللہ کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، اللہ کو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ دھوکے باز جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ان المنافقین یخادعون اللہ، یعنی یہ زبانی اقرار کر کے عملی طور پہ انحراف کا شکار ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ صحیح بات ہے کہ اس دھوکے کا اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، البتہ اللہ ان کے اس دھوکے کی وجہ سے ان کی جو گردن مڑوڑنے والا ہے اور ان کو جو سزا دینے والا ہے، یہ چیز تو ان کے لیے خطرناک ہے، یہ چیز تو ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اصلاً دھوکے میں وہ ہیں۔ اسی کو کہا گیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی جیسا وہ کر رہے ہیں نقصان پہنچانے کے تناظر میں، وہ خود اس نقصان میں مبتلا ہو رہے ہیں، وہ خود اس نقصان کا شکار ہو رہے ہیں اور اس نقصان کو بھگتیں گے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کسمساتے ہوئے۔ مزید پہچان بتائی جا رہی ہے۔ کاہلی اور سستی میں فرق کیا ہے؟ سستی کہیں کاہلی کہیں بات تو وہی ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اصل میں ہے یہ کہ کسی کے مومن ہونے اور مسلم ہونے کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ نماز کا اہتمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسجد آتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، ہے نا؟ اب اگر کوئی نماز کے لیے نہیں آتا تو اس کو صاحب ایمان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس وقت کے ماحول میں تو یہی تھا، گرچہ آج کوئی نہیں آتا ہے پھر بھی ہم مانے لیتے ہیں، ہم مانے لیتے ہیں، حالانکہ اصلاً وہ کتنا ماننے کے لائق بات ہے وہ ایک سوال ہے۔ لیکن حضور کے زمانے میں تو منافقوں کو بھی اپنے ایمان کو منوانے کے لیے حاضری دینی پڑتی تھی، لوگ بھی مانے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے نماز میں شریک ہونا پڑتا تھا، چاہے دیر سے آئیں چاہے سویر آئیں۔ لیکن چونکہ وہ نماز چاہت سے نہیں پڑھتے تھے، صرف نام لکھوانے کے لیے پڑھتے تھے، اس لیے سستی کرتے تھے، شوق سے نہیں آتے تھے، وقت پر نہیں آتے تھے۔ اسی کو کہا گیا قاموا کسالیٰ یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ نماز کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، لیکن وہ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو صرف نام لکھوانے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے، اللہ سے لو لگانے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتے۔ ان کا تو یہ ہے کہ ملے گا تو انہی جگادڑیوں سے ملے گا، ان سے تو مانگنے جاتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، اللہ سے مانگنے نہیں آتے، اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں رکھتے۔ تو ان کی یہ جو صفات گنائی گئی ہیں، یہ صفات اصلاً روز مرہ کی زندگی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ اوپر جو باتیں بتائی گئیں، کیا کہ وہ دوست بناتے ہیں، جب ان کی دوستی ظاہر ہوگی تب وہ ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں جب ہمیں خبر ہوگی تب، لیکن نماز تو روز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ تو اب اس کے ذریعے کسی کے بارے میں اندازہ لگانا بڑا آسان ہے
فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو فرض جرم دکھائی گئی وہ صرف اس لیے کہ معاملات جب پیش آئیں گے اس وقت پہچاننے میں تو ٹائم جائے گا، یہ روز کا معاملہ ہے۔ اس کرائیٹیریا پہ تم فوراً پہچان سکتے ہو کہ کون کیا ہے اور کیسا ہے، اس لیے کہ چال ڈھال تو لوگوں کے شخصیت کی عکاسی کرتی ہے، لوگوں کے شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ سینہ تان کے کوئی چلے تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا گھمنڈی ہے۔ کوئی بہت دھیرے دھیرے مریل چال چلے تو سمجھتے ہیں یہ بیمار ہے، سمجھتے ہیں؟ کوئی اگر بہت زیادہ پیر پٹک کر کے چلے، بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں، وہ اپنے زیورات کو دکھانا چاہتی ہیں، اپنے وجود کو شو کرنا چاہتی ہیں کسی کو متوجہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں کہا گیا نا کہ جب تم چلو تو پیر پٹک کے نہ چلو، کہیں کسی کا دل تمہاری طرف نہ آ جائے۔ تو یہ جو چال ہے، یہ چال انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اب یہ نماز کے لیے جو آتے ہیں، چل کر کے آتے ہیں نا، اب اگر دلچسپی کے ساتھ شوق کے ساتھ آئیں گے تو چال بتائے گی کہ ہاں یہ سچا پکا مومن ہے، اور دھیرے دھیرے سستی سے آئیں گے تو چال بتائے گی کہ یہ سچا پکا مومن نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی اشارہ ہے، کہا گیا فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو لوگ تیز رفتاری سے اللہ کی یاد کی طرف یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا ان کو جمعہ کی اہمیت کا اور نماز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، تو یہ تیز رفتاری سے آتے ہیں۔ یہ خود بتا دیتا ہے کہ ہاں ان کو شوق ہے، رغبت ہے، چاہت ہے، فکر ہے۔ اور دھیرے دھیرے آتے ہیں تو وہ خود بتا دیتا ہے کہ ان کو شوق نہیں ہے۔ تو یہ چال شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ اور چلنا پھرنا ہر وقت کا عمل ہے، ہر وقت انسان یہاں سے وہاں آتا جاتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں بتا دیا گیا کہ ان منافقین کی شناخت کے لیے سب سے آسان اور فوری نسخہ یہ ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ شک میں پڑے ہوتے ہیں۔ بین ذالک، اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ اپنے مفاد کے درمیان۔ کہاں سے پورا ہوگا؟ اللہ کے ہاں اہل ایمان کے پاس، رسول کے پاس پورا ہوگا یا کفار و مشرکین کے پاس پورا ہوگا؟ حالانکہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے طور پہ ادھر ہوتے نہ پورے طور پہ ادھر ہوتے، نہ یہاں ان کو بہت زیادہ نفع ملتا ہے نہ وہاں بہت زیادہ نفع ملتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پس تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گمراہ ہیں، اللہ نے ان کے طرز عمل کی وجہ سے ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا ہے، اس لیے تمہیں بہت زیادہ چنتا کرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ان کو اب سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے، وہ سیدھی راہ پانے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس میں ہمیں اور آپ کو کچھ گائیڈ لائن ملتی ہے، میں صرف 3-4 کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی گائیڈ لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایمان پر استقامت ہے، کوئی جمع ہوا ہے، تو یہ گویا اس کے سچے پکے مومن ہونے کی پہچان۔ اور کوئی ڈاواں ڈول ہے، ابھی ایمان کا مظاہرہ، کفر کا مظاہرہ، ایمان کا مظاہرہ، کفر کا مظاہرہ، کبھی ادھر توقع کبھی ادھر توقع، گویا وہ جمع ہوا نہیں ہے، تو یہ گویا اس کے کچے ایمان والے ہونے یا منافق ہونے کی پہچان ہے۔ اب اس کرائیٹیریا پہ ہم اپنے درمیان جتنے لوگ ہیں
ان کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں اور اس کے لحاظ سے ان سے اپنے معاملات کر سکتے ہیں. باقی فیصلہ کرنے کے لیے ہم کو نہیں ڈپیوٹ کیا گیا ہے، اس لیے فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا. نہیں کہہ سکتے. کہیں بھی اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے متعین طور پہ کسی کو منافق نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہمیں حکم لگانے سے روکا گیا ہے. سمجھ سکتے ہیں، چوکنا رہ سکتے ہیں، فاصلہ بنا سکتے ہیں، یہ کہا گیا فحذر. ہاں ہم خصوصیات تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقانہ عمل ہے، عام بات، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے اصغر منافق ہے، فیروز منافق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنا یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے. یہ جو کہا گیا کہ اگر اٹھتے نہیں ہو تو انہی جیسے ہو گئے، گویا ہمارا ایمان گیا. تو آج کل جو مارے ڈر اور خوف کے ہمارے یہاں غلط کو غلط لوگ نہیں کہتے اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ طرز عمل غلط ہے. غلط کو غلط کہنا چاہیے، ماننا نہ ماننا ان کا حق ہے، ہماری ذمہ داری منوانا نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، واضح طور پہ پہنچا دینا یہ ہماری ذمہ داری. ہم کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے آگے مانے نہ مانے وہ ان کے اوپر ہے. لیکن ہم کہیں ہی نہیں، صرف ان کے رد عمل یا ان کے مخالفت یا ان کے ایذا رسانی کے ڈر سے خاموش ہو جائیں، یہ ایمانی غیرت کے خلاف. ہم پھر اسی طرح ہو جائیں گے. تیسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو آزماتا ضرور ہے، لیکن کفار و مشرکین کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا. یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے کافروں کے لیے مومنین پہ کوئی راستہ نہیں رکھا ہے، ان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ جو چاہیں مومنین کے ساتھ کر لیں. تو گویا ان کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سہارا ہے. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا سہارا ہے. اس سہارے پہ ہم ایمان پر قائم بھی رہ سکتے ہیں اور حق کے لیے بڑے سے بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں. چوتھی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں شخصیت کی پہچان کے لیے اس کا طرز عمل اور خاص طور سے چال ڈھال چیک کیا جائے گا، اور چال ڈھال بتا دے گی کہ ہاں یہ کیسا بندہ ہے. اب میں آپ کو ایک اشارہ اور دیتا ہوں. سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے جس میں رحمان کے بندوں کا تعارف کرایا گیا ہے، اور سب سے پہلا تعارف وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان اور خصوصیت کیا بتائی گئی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ وہ جو ایمان لائے. وہاں دیکھیے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں خاکساری کے ساتھ، دھیمی چال، یہ بتائی گئی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل اگر مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں سلام کہہ دیتے ہیں. لیکن سب سے پہلی پہچان کیا بتائی گئی؟ چال. وہ بھی کون سی چال؟ ہونا. اب دھیمی چال یا نرم چال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کے اوپر اللہ کے بندہ ہونے کا احساس چھایا رہتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں بڑا ہوں اور بڑوں کی طرح اکڑ والی چال چلے. خود اس چال سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خاکسار بندہ ہے، یہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے. تو یہ ہے وہ پیمانہ جو روز مرہ کی زندگی میں چیک کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اب اس سے آسان پیمانہ کیا ہو سکتا ہے؟
ہم اور آپ اگر اس نقطۂ نظر سے لوگوں کو چیک کریں تو ہم بھی بہت کچھ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔